سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو ہمارے پاس اطلاع پہنچ رہی ہے جناب، وہ یہ ہے کہ روس کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرائن کے جتنے جنرل ہیں، وزیر اعظم، صدر جو بھی ہے، سب کو نیست و نابود کر دو۔ اور جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، یہ تو معاملات کافی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ یہ بھی 2 دن پہلے روس کے صدر نے کہا تھا کہ اب ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ کراس ہو چکی ہے اور ہم اب اور برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جو یورپ کی صورتحال ہے، کچھ ایک تو یہ ہے کہ وائرس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ سیاسی سرگرمیاں یورپ میں کم ہو جاتی ہیں جی، اور پھر جرمنی کی حکومت جو ایک اہم رول ادا کرتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر یورپین یونین کی طرف سے، وہ بھی آج کل کسی بڑا فیصلہ کرنے کی اختیار میں نہیں ہے۔ جو چانسلر ہیں وہ انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے پاس نہیں ہو سکا، اس کے بعد وہ کوئی بڑا فیصلہ کر نہیں سکتے جرمن قانون کے مطابق۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب جرمنی کوئی بڑا اقدام نہ اٹھا سکتا ہو تو اس کا دوسرا جو پارٹنر ملک ہے فرانس، وہ بھی، یہ ہمیشہ دونوں مل کے یورپی یونین کو چلاتے ہیں برطانیہ کے نکلنے کے بعد۔ انہی کی بات جو ہے وہ دونوں کی زیادہ سنی جاتی ہے اور باقی ممالک ان کو جو ہے وہ ان کی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر کرسمس کا موسم ہے، اس لیے سیاسی سرگرمیوں سے جو مان پڑی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت پوٹین، اور وہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ امریکہ میں جو تبدیلی آنی ہے نئے پریزیڈنٹ نے، اس سے آنے سے پہلے وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کل بھی جو بتایا گیا تھا یہ کہ اسے 47 گاؤں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یوکرائن کے، بالکل۔ اور آج بھی یہ ہے کہ 5 لاشیں جو ہیں ان کے سولجروں کی وہ روس نے واپس کی ہیں یوکرائن کو کے حوالے کی ہیں کہ بھئی آپ کے 5 فوجی ہیں کی لاشیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایڈوانس جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور یوکرائن کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ ان کے پاس اب لڑنے کے لیے فوجی نہیں ہے، اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھا رہا ہے رشیا کہ ہر طرف سے اس کو فیور مل رہی ہے، سیاسی طور پہ بھی، امریکن طور پہ بھی، کہ وہاں پہ جو بندہ آیا ہے وہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات نہ بھی رکھے، لیکن یہ کہ موجودہ حکومت سے دشمنی والے تعلقات وہ نہیں رکھنا چاہتا۔ پہلے اپنے دور میں اس نے نہیں رکھے اور اب بھی اس کے بیان ایسے ہی ہیں کہ وہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل حل نکالنے کی فیور میں ہے بجائے جنگ کی طرف جانے کے۔ اس لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رشیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یوکرائن کے اندر اور یورپ کے قریب آنا چاہتا ہے، یا کم از کم یوکرائن کو سبق سکھانا چاہتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کے لوگ حکومت میں آ جائیں یوکرائن کے اندر جو امریکہ کی بات سننے والے نہ ہوں، بلکہ جو ماسکو نواز یا ماسکو کی بات پر کان دھرنے والے ہوں، ایسی حکومت وہاں بن جائے جس طرح کے امریکہ نے شام میں کیا ہے۔ اخیر اس نے بشار الاسد کو چھٹی کروایا کر رہا، اسی طرح یہاں پہ بھی رشیا چاہتا ہے کہ جو اس وقت موجودہ سربراہ ہے جو یورپی یونین کی بات سنتا ہے، امریکہ کی بات سنتا ہے، اس سے نجات دلائی جائے۔ اسی لیے اس قسم کے بیانات جو ہیں اس نے دھمکیاں دیا نے کہ میں صدر کو بھی نکال باہر کریں گے اور ان جنرلوں کو بھی سے ہم یوکرائن کو فارغ کروا دیں گے۔ تو اس قسم کے بیانات دینے کا مقصد بھی اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ اصل میں یوکرائن کے اندر حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے، جیسی کہ شام میں بشار الاسد کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اس میں کب تک کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب وائرس کی طرف سے کی وجہ سے جو یورپ کی طرف سے کم از کم جنگ کے اندر اگلے چند دن جو ہے وہ سرد میری کا شکار رہے گا، حالات جو ہیں۔ جی خان صاحب، پہلے تو رشیا کہہ رہا تھا جن علاقوں میں میرا قبضہ ہے وہ میرے پاس رہیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پولینڈ تک وہ قبضہ کر لے پورے ملک کے اوپر ہی؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورے ملک پہ قبضہ کرے گا، وہ یقین وہ ایسی حکومت چاہتا ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ وہاں پر کام کر رہا ہے یوکرائن کے اندر، اس سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔
کہ ایسی حکومت آ جائے وہاں پر جو گفت و شنید پر یا دشمنی کی بنیاد بنا کے نہ چلے، بلکہ گفت و شنید کے ساتھ دونوں طرف کی بات سننے والی ہو، یا کم از کم رشیا کی بات جو ہے وہ ان کو اوپر اعتماد کے ساتھ فیصلے کرے۔ ہاں صاحب، جس طرح ابھی آپ نے بتایا اور میں نے بھی کہ کئی گاؤں پہ قبضہ کر لیا ہے، کئی شہروں کی طرف وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نیٹو اور صاحب یہ ممالک جو مدد کر رہے تھے ان کی مدد نہیں پہنچ رہی یا وہ کھل کر مدد نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، مدد انہوں نے ابھی تک اپنے فوجی تو نہیں نہ دیے، انہوں نے ان کو اسلحے کی مدد دی ہے، اور ویسے حالات کو درست کرنے کے لیے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، جو بجلی کا نظام جو ہے اس کو جو تباہی ہوتی ہے اس کو درست کرنے میں فوری طور پہ اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن فوجی وغیرہ تو نہیں دیا۔ اور وہاں پہ فوج کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ اس وقت تھک چکی ہے، لڑنے کے لیے فوجی موجود نہیں ہے۔ جو فگر آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی، وہ 1 لاکھ فوجی جو ہے وہ اس وقت جسے کہنا چاہیے جو گیا ہے وہ واپس ہی نہیں آیا، مختلف بہانے بنا کے سک لیو لے کے، یہ جو ہے۔ اور اس وقت جو لڑنے والے فوجی ہے وہ موجود نہیں ہے، اور 1 لاکھ کے قریب وہ کہتے ہیں ان کی فوج جو ہے وہ زخمی پڑی ہوئی ہے۔ یہ خود ان کے وزیر کا بیان میں نے پڑھا تھا اخبار میں کہ ہمارے 1 لاکھ سے اوپر فوجی جو ہے وہ زخمی ہے، جو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے ساتھ تو لڑنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، اسی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے رشیا، زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لے، تاکہ اگر گفت و شنید کی موقع ہے تو جس نے علاقے پہ قبضہ کیا ہو اس کا ہاتھ پھر اپر ہوتا ہے، پھر وہ بہتر فیصلہ کروانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ یہی وہ چاہتا ہے پوٹین۔ ہاں سر، یہاں سے ان ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے جو خود اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ دوسروں کے سر پہ لوگوں کے دوسرے ممالک کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے نا۔ پھر جب آپ مدد کھل کے کر نہیں پاتے اور اپنا ملک کا بھی بیڑا گرک کر لیا، یوکرائن نے ہر طرف تباہی ہے، لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، بڑے ملک ایسی حرکت نہیں کرتے، چھوٹے ملک جو مرہون منت ہوتے ہیں بڑے ملکوں کے، پاورفل ملکوں کے، ان میں وہ اپنی پسند کی ایسی حکومتیں لے آتے ہیں، امریکہ یا رشیا، جو ان کو ان کی بات سنیں یا ان کے کہنے کے اوپر چلیں۔ اس سے یہ بدامنی کا وہ ایک جسے کہتے ہیں ملک میں تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ وہ تاریخ یہی بتا دی کہ ہر ایسی حرکت کا رزلٹ جو ہے وہ بد ہی نکلا ہے، لیکن اب ایسے حکومتوں میں لوگ مل جاتے ہیں جو بڑی طاقتوں کے کھلونا بن کے پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا کے اور ان کے جو ایجنڈا دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے اس کا انجام لڑائی ہوتا ہے، اور لڑائی سے پھر جو کچھ تباہی ہوتی ہے اس کا سامنا پھر دونوں طرف کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، لڑائی جب بھی ہو، اگر تو اپنے میں دم ہو تو بندہ لے پنگا، ورنہ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، کوئی ماں بیٹی گنگا نہانے گئے نا، تو وہ بیٹی نے چھلانگ لگائی تو کرے ہرے ہرے گنگا، تو بعد میں وہ ماں نے بھی چھلانگ لگا دی، وہ کمزور ہڈیاں تھی، پانی تھا ٹھنڈا، تو وہ کہ ہرے ہرے گنگا میں کانو لیا پنگا۔ تو سب سے پہلے اتنی طاقت ہونی چاہیے کسی کا مقابلہ آپ کر سکیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا انڈیا پاکستان کے متعلق بتا دوں کہ ہمارے پاکستان کی حالت بھی یہی ہے کہ صرف نعرے ہی ہمارے پاس، ہم بغیر مدد کے لڑ نہیں سکتے انڈیا کے ساتھ، مگر انڈیا کے پاس ہر چیز ہے، اس کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تجربہ خود کرو، جو کسی نے کیا اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آپ کو پاس اپنی طاقت ہے تو آپ سسٹم کو چلا سکتے، اگر طاقت نہیں ہے تو دوسروں کے کندھوں پر رکھ کے بندوق چلائیں گے تو زیادہ دیر آپ چل نہیں سکیں۔ کوئی بھی چیز ہے، یہ نہیں کہ لڑائی ہے، جنگ ہے، کوئی کاروبار ہے، بزنس ہے، اگر آپ خود وہ چیزیں نہیں جانتے، وہ دوسروں کے سر پہ ڈال کے آپ کہیں گے جی وہ ہمارے لیے یہ سارا کچھ کرے، تو وہ بھی چلتا چلتا کوئی نہیں۔ یہ یوٹیوب ہی آپ دیکھ لیں، اگر لوگوں کے سر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں اسی طرح چلے گا، تو وہ نہیں چلتا۔ آپ کے اندر اپنے کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جو بھی
प्रोग्राम है वो चलाते रहे, फिर वो सिस्टम चलता है। हमारे साथ तो बड़ा तावन करते हैं सब दोस्त, बड़े बच्चे अच्छे दोस्त हैं हमारे। साउथ अफ्रीका से मैडम भी है एक आजकल, और यास्मीन खान अमेरिका से है, अरफान अहमद खान साहब हैं, फिर यकूब साहब हैं, फिर अपने अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हैं, और भी दोस्त हैं हमारे, राना साहब हैं लंदन से। तो जिन लोगों के साथ अच्छी टीम होती है वो भी सिस्टम को चला लेते हैं। इन सब का भी शुक्रिया। राना अब्दुल रज़ाक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और राना सईद साहब ने बड़ा तावन किया हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।